حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ قیل فمن مات صغیرا یا رسول اللہ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، رواہ امامنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، کتاب الایمان سے باب الایمان بالقدر کی احادیث ہماری چل رہی ہیں۔ آپ تمام حضرات کا اس ہفتے واری درس حدیث میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ابھی جس حدیث شریف کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، یہ سابق میں اسی معنی و مفہوم کی حدیث شریف گزر چکی ہے اور اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے، تو لہٰذا میں یہاں پر صرف اس کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا وہ دین فطرت پر، یعنی کہ دین حق، دین اسلام پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر شخص کو اسلام پر پیدا فرماتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی ہیں تو پھر اس کو عیسائی نصرانی بناتے ہیں، ان کے عقائد کے وہ حامل اس کو بناتے ہیں۔ قیلا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا فَمَن مَاتَ صَغِيرًا، یا رسول اللہ جو بچے سن صغری میں، بچپن میں نابالغ ہونے سے پہلے جو انتقال کر جاتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کیا اور فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ رب العزت زیادہ جاننے والا ہے جو وہ کام کرنے والے تھے، یعنی اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ وہ بڑے ہو کر پھر وہ کیا کام کرنے والے تھے، کس دین کو اختیار کرنے والے تھے، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو عزیزان محترم، کفار اور یہود و نصارہ کی اولاد کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں جو بالغ ہونے سے پہلے جو انتقال کر جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، ائمہ کرام کی کیا مواقف ہیں، گزشتہ بیان کیا جا چکا ہے۔ آئیے آگے کے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجلہ وعملہ ومضجعہ واثرہ ورزقہ، رواہ احمد۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقہ من خمس، یعنی اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے ہر بندے کے متعلق 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے، یعنی ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ اپنی مخلوق کا ان 5 چیزوں کے متعلق ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو اللہ رب العزت نے ہر قسم کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مخلوقات کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال قبل اللہ رب العزت نے ان کے فیصلے کر دیا ہے، ان کی تقدیر و قضاء کو اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن خاص طور پر آگے جو 5 چیزیں آنے والی ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کو خصوصاً اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ آگے آنے والی 5 چیزوں کے متعلق ہر انسان متفکر رہتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، تو پھر اس کے بارے میں وہ زیادہ فکر مند رہنے کی وجہ سے اس کے بارے میں وہ زیادہ سوچتا ہے، تو پھر اسی لیے خاص طور پر اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بتلائی گئی کہ اللہ رب العزت ان 5 فیصلوں کو کر کر فارغ ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ فارغیت اور مشغولیت سے پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت کبھی مصروف ہیں یا پھر کبھی فارغ ہیں
اس طریقے کی باتیں اللہ رب العزت کی ذاتی مبارکہ کے متعلق بیان نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت فارغیت اور مشغولیت سے اللہ پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خصوصاً اللہ رب العزت نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جن کے بارے میں لوگ زیادہ سوچتے ہیں، تو بندوں کو ان کے متعلق سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر چکی ہے، اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر چکا ہے ان 5 چیزوں کے متعلق، تو پھر اس کو اللہ کے حوالے کر کر اللہ رب العزت کی قضاء و تقدیر پر ہم کو راضی رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ فارغیت اور مشغولیت سے پاک ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اجلہ، اللہ رب العزت نے ہر بندے کے یعنی کہ اس کی عمر کی مدت کو اللہ نے بیان کر دیا۔ اجل کے معنی آتے ہیں اس کی جو عمر کی جو مدت ہے، کسی کے لیے 10 سال لکھی گئی، کسی کے لیے 20 سال، کسی کے لیے 40 سال، کسی کے لیے 60 سال۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے جیسے کہ گزشتہ حدیث میں بھی گزرا، جب 4 ماہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کر اس کی موت، اس کا رزق، یہ تمام چیزوں کو لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی جو عمر ہے، اس کی مدت کو اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو لمحہ بھر نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، بس وہ مقررہ وقت پر وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اور دوسرا بتلایا گیا وَعَمَلِهِ، اور اللہ رب العزت اس کے عمل کے متعلق بھی اللہ نے لکھ دیا کہ وہ کیا کام کرے گا، خیر والے کام کرے گا یا شر والے کام کرے گا۔ عزیزان محترم، دنیا میں 2 قسم کے بندے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ مخلوقات میں شقی بھی ہیں، سعید بھی ہیں، یعنی اہل نار کے کام کو اپنانے والے بھی لوگ ہیں اور اہل جنت کو اپنانے والے، اہل جنت کے اعمال کو اپنانے والے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کون خیر کے کاموں کو انجام دے گا اور کون شر کے کاموں کو انجام دے گا۔ تو اگر کوئی شخص، کسی شخص کا میلان، کسی شخص کا دل خیر کی طرف اگر کھنچا چلا جاتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں اگر اس کے برعکس ہے تو پھر اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز بیان کی گئی وَمَضْجَعِهِ، اور اللہ رب العزت نے اس کے مضجع کے معنی آتے ہیں آرام گاہ۔ اب آرام گاہ سے مراد یہاں پر اس کی آخری آرام گاہ یعنی کہ اس کی قبر کے متعلق بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کہاں پر اس کا انتقال ہوگا، کہاں پر اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائش کسی مقام پر ہوتی ہے اور انتقال ان کا کسی مقام پر ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو شخص جس وطن میں پیدا ہوا ہے، جس شہر میں، جس گاؤں میں پیدا ہوا ہے، اس کا جیسا مدفن بھی وہی بنے، لیکن ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مقدر کر دیا تو پھر وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کسی بھی دنیاوی حاجت کے پیش نظر وہ وہاں پر کوچ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں جو مقام پر اس کا مضجع یعنی آخری آرام گاہ ہونا اللہ نے مقدر کیا ہے تو وہی وہ بن کر رہتی ہے۔ اور چوتھی چیز بتلائی گئی وَأَثَرِهِ، اور اللہ رب العزت نے اس کے اثر یعنی کہ اس کے حرکات و سکنات، ہر چیز کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور 5ویں چیز بتلائی گئی وَرِزْقِهِ، اللہ رب العزت نے اس کے رزق کے متعلق بھی لکھ دیا کہ وہ کون سا رزق کھائے گا، کون سا رزق وہ کمائے گا، حلال رزق یا پھر حرام رزق، یا پھر اللہ رب العزت اس کو زیادہ رزق دے گا یا پھر کم رزق دے گا۔ الغرض اللہ رب العزت نے ہر چیز کے متعلق اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ تو پھر بندوں کو ان چیزوں کے متعلق زیادہ سوچنے کی اور متفکر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، آپ کی تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، اور جو تقدیر میں نہیں ہے لاکھ کروڑ کوشش کی جائے لیکن اس کے بعد بھی ہم کو وہ چیز نہیں مل سکتی۔ اور تقدیر پر ایمان رکھنا، اس پر بھروسہ رکھنے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے، اسباب سے وہ کٹ جائے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت امام احمد ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جو کوئی بھی شخص تقدیر میں تھوڑی بہت بھی اگر وہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ تقدیر کے متعلق اس کا کلام یا تقدیر کی نفی میں ہو یا پھر تقدیر کو ثابت کرنے میں ہو یا اس کو حق کہنے یا باطل کہنے میں ہو، الغرض کسی قسم کی بھی اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو بتلایا گیا کہ سئل عنہ یوم القیامہ، تو پھر اس کو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، تقدیر یہ ایسی چیز ہے کہ شارحین نے بتلایا ہے کہ تقدیر یہ ایسی چیز ہے کہ بندوں کو صرف اس پر ایمان لانے کا مکلف بنایا گیا ہے، اس میں بحث کرنا، اس میں غور و خوض کرنا اور جو ہے سنا اس کے مباحث میں پڑھنا، ان چیزوں کی اجازت ہرگز جو ہے سنا لوگوں کو نہیں دی گئی ہے۔ تو اسی لیے لوگوں کو روکنا اس سے مقصود ہے کہ دیکھو اگر تم اس بارے میں گفتگو کرو گے تو قیامت کے دن اس کا بھی سوال تم سے ہوگا۔ تو عزیزان محترم، لوگوں کو روکنے کی غرض سے کہ بطور عتاب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم وہ چیز جو اللہ نے مقدر کر دی ہے اس چیز کے بارے میں بحث کر تم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ تو لہٰذا اگر تم اس میں پڑھو گے تو پھر تم اپنے عقل کے مطابق تقدیر کو سمجھنا چاہو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، یہ عام لوگوں کی بات ہے، اگر ہاں علماء ہیں اور مناظرین ہیں، اگر وہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور گمراہ فرقوں کو جواب دینے کے لیے، اگر وہ احقاق حق کے لیے اگر تقدیر میں علم کی روشنی میں عقل کو بنیاد بناتے ہوئے نہیں بلکہ ادلہ منقولہ کو اگر وہ بنیاد بناتے ہوئے، قرآن اور حدیث کے دلائل کو بنیاد بناتے ہوئے علماء جو اہل علم طبقہ ہے اگر اس میں کلام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے سنا اس میں ثواب رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر مخلوق ان چیزوں میں بحث کرے گی تو عزیزان محترم وہ گمراہ ہو جائے گی، اور مخلوق جب بحث کرے گی تو پھر ان چیزوں میں وہ اپنی عقل کے پیمانے پر جو ہے سنا تقدیر کو، قضاء و قدر کو وہ رکھ کر دیکھے گی تو پھر ہوگا کیا؟ نتیجتاً وہ گمراہ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ مخلوق یہ تقدیر پر ایمان لانے کی مکلف ہے، اور جو قرآن و حدیث میں جس طرح ایمان لانے کا حق تقدیر پر جو بیان کیا گیا ہے اس طرح ایمان لانے کی جو ہے سنا مخلوق وہ مکلف ہے، نہ کہ اپنی عقلی دلائل کو پیش نظر رکھ کر اس میں بحث کرنے کی ہرگز جو ہے سنا لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ جو بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت بھی گفتگو کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ، اور جو نہیں کرے گا اس میں کلام تو پھر اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، ایک موقع جیسے کہ گزشتہ حدیث گزری کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تقدیر میں بحث کر رہے تھے، تنازع صحابہ میں پیدا ہو چکا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ آئے ان کے پاس اور آ کر آپ نے یہ فرمایا بِهَذَا أُمِرْتُمْ، کیا تم کو اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ تم تقدیر میں بحث کرتے بیٹھو؟ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں تقدیر میں بحث و مباحثہ کرنا یہ جو سنا محبوب چیز نہیں ہے، بلکہ صرف اس پر ایمان لایا جائے جس طرح قرآن اور حدیث میں ہم کو بتلایا گیا ہے اس کے مطابق ہم کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، تو یہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ چند باتیں بیان کی گئی، آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔